مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ باب ہے باب حق الجار والوصیۃ به، یعنی اس باب میں وہ آیات اور احادیث ذکر کی ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے ہیں. پڑوسیوں کے حقوق اس باب کا خاص موضوع ہے، اور جیسا کہ بار بار آپ حضرات سے عرض کر چکا ہوں کہ دین در حقیقت زندگی کے ہر شعبے اور ہر گوشے سے متعلق احکام کا مجموعہ ہے. صرف نماز روزہ کر لینے سے دین کے تمام تقاضے پورے نہیں ہوتے. حقوق العباد اس دین کا ایک بہت اہم شعبہ ہے، اور اسی کے مختلف پہلو ان ابواب کے اندر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ احادیث کی روشنی میں بیان فرما رہے ہیں. انہی میں سے ایک شعبہ ہے یہ پڑوسیوں کے حقوق. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں دسیوں بلکہ درجنوں احادیث میں پڑوسی کے حقوق بیان فرمائے. آج زمانہ ایسا آ گیا کہ ہر چیز کی قدریں بدل گئیں. اب ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ دو آدمی ایک جگہ پر اس طرح رہتے ہیں کہ دونوں کے مکان بالکل برابر ہیں، لیکن سال ہر سال تک ایک دوسرے سے کبھی ملاقات کی نوبت نہیں آتی، ایک دوسرے کو سے جان پہچان نہیں ہوتی. حالانکہ پڑوسی وہ چیز ہے جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام مجھے جب بھی بکثرت آ کر مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں
تاکید فرمایا کرتے تھے، اور اتنی تاکید فرماتے تھے کہ مجھے خیال ہونے لگتا تھا کہ شاید یہ کسی وقت یہ حکم آنے والا ہے کہ پڑوسی بھی انسان کا وارث ہوا کرے گا، جیسا کہ اولاد اہل و عیال وارث ہوتے ہیں، رشتہ دار وارث ہوتے ہیں، اس طرح شاید پڑوسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا وارث قرار دے دیں گے، جس کے مرنے کے بعد ترکے میں پڑوسی کا بھی حصہ ہوگا۔ اتنا کثرت کے ساتھ مجھے تاکید فرمایا کرتے۔ لیکن اب حال یہ ہو گیا کہ پڑوسی کو پتہ نہیں، نام نہیں جانتے، ایک دوسرے کے سے واقف نہیں، حالات معلوم نہیں، برابر میں کچھ ہوتا رہے دوسرے پڑوسی کو پتہ نہیں کہ دوسرے پر کیا گزر رہی ہے۔ تو اس باب کا منشا اسی بھولے ہوئے حکم کو یاد دلانا، جس کو ہم اپنی زندگی میں تقریباً فراموش کر چکے ہیں، اس کو یاد دلانا مقصود ہے اس باب کا۔ اور سب سے پہلے عادت کے مطابق آیت کریمہ ذکر کی ہے، وہ آیت جس میں پڑوسی کے حقوق خاص طور پر بیان فرمائے گئے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا آغاز تو اس طرح ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم شان رکھی کہ پہلے عبادت کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور توحید کا حکم دیا کہ شرک نہ کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اسی کے ساتھ ملا کر ذکر کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کو، کیونکہ اللہ کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، اور والدین کی حق تلفی یا والدین کے ساتھ بدسلوکی الیاذ باللہ، یہ توحید کے بعد سب سے بڑا جرم ہے۔ یہاں تک کہا ہے لوگوں نے، علماء کرام نے، کہ اللہ بچائے اگر کوئی شخص والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو، ان کی نافرمانی کرتا ہو والدین کی، تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ان کے سامنے ایک شخص کے بارے میں آ کر کہا گیا کہ اس کے اوپر نزع کا عالم طاری ہے، آخری وقت ہے، کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہے، پڑھا نہیں جا رہا، الفاظ جاری نہیں ہو رہے کلمے کے، تو کچھ تدبیر بتائیے کہ جس سے یہ مشکل آسان ہو۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس کی کہیں والدہ ہو کہیں بھی، تو والدہ سے جا کر اس کے لیے معافی مانگو۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید والدہ اس سے ناراض ہے، ماں اس کی ناراض ہے، ماں کے ساتھ اس نے کوئی بدسلوکی کی ہے، نافرمانی کی ہے، تو اس واسطے یہ انجام ہو رہا ہے، لہذا جا کر والدہ سے کہو کہ اس کو معاف کر دیں۔ تو جا کر والدہ سے کہا گیا، والدہ نے معاف کیا، آ کر دیکھا تو کلمہ جاری ہو گیا۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے ساتھ ملا کر ذکر کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کو۔ اس کے بارے میں مستقل باب آگے آ رہا ہے، والدین کے حسن سلوک کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے وہاں پر عرض کروں گا۔ پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ بذی القربیٰ، اور جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالی نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ جتنے بھی قرابت دار ہیں، قریبی ہوں یا دور کے ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک، اس کا بھی مستقل باب آگے آئے گا انشاءاللہ، وہاں اس کی تفصیلی احکام عرض کروں گا۔ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ جو نادار ہوں، غریب ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر آگے فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب،
تین لفظ استعمال فرمائے، تینوں پڑوسیوں سے متعلق۔ پڑوسیوں کے ساتھ اس سے سلوک کرو، اور پڑوسیوں کے لیے قرآن کریم نے تین لفظ استعمال کیے، ایک لفظ استعمال کرنے پر اکتفا نہیں کیا۔ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، یہ تین لفظ استعمال کیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ تینوں کا ترجمہ اگر اردو میں کریں تو ایک ہی لفظ ہوگا، پڑوسی، کیونکہ اردو میں بیچاری میں اور کوئی طاقت نہیں کہ ان تینوں لفظوں کا الگ الگ ترجمہ کرے، الگ الگ معنی بتائیں۔ تینوں کا ترجمہ اردو میں پڑوسی سے کیا جائے گا، لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں یہ تینوں الگ الگ قسمیں ہیں پڑوسیوں۔ پہلی قسم ہے الجار ذی القربى، یعنی وہ پڑوسی جو بالکل قریب ہو، مکان سے مکان ملا ہوا، وہ ہے الجار ذی القربى۔ سب سے بڑا حق تو اس کا ہے جس کا مکان سے مکان ملا ہوا ہے، دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے۔ دوسرا ہے والجار الجنب، یعنی وہ پڑوسی کہ بالکل متصل تو نہیں ہے، بالکل ملا ہوا تو نہیں ہے، گھر سے گھر ملا ہوا نہیں ہے، لیکن ہے قریبی، اسی محلے میں ہے، اپنے ایک آدھ گھر کے فاصلے پر رہتا ہے، وہ بھی الجار الجنب، وہ بھی پڑوسی ہے، اس کے بھی حقوق۔ اور تیسرا الصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب اس کو کہتے ہیں جو عارضی طور پر کسی سفر کے اندر ساتھ ہو گیا۔ بس میں سفر کر رہے ہیں، برابر میں سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا ہے، ریل میں سفر کر رہے ہیں، برابر میں سیٹ پر آدمی بیٹھا ہے، کسی اجتماع میں شریک ہیں جلسے میں، تو وہاں برابر میں ہمارا جو بیٹھا ہوا ہے وہ صاحب بالجنب، جو عارضی طور پر ساتھ ہو گیا۔ ہم نشین جس کو اردو میں کہتے ہیں، پاس بیٹھنے والا، ساتھ بیٹھنے والا۔ تو یہ تین لفظ الگ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہ ان تینوں کے حقوق ہیں، الجار ذی القربى، الجار الجنب، الصاحب بالجنب۔ ان تینوں کے بارے میں تھوڑی تھوڑی تفصیل ذرا سمجھ لیجیے۔ پہلی قسم جو بیان فرمائی الجار ذی القربى، اس کی تفسیر زیادہ مشہور تفسیر یہی ہے جو میں نے عرض کی کہ جو بالکل متصل ہو، ملا ہوا ہو، گھر سے گھر ملا ہوا، دیوار سے دیوار ملی ہوئی، اس کا حق سب سے زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ حق اس پڑوسی کا ہے جس کی بالکل دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے۔ یہاں تک حق ہے اس کا کہ اگر فرض کرو کبھی مکان بیچنے کی نوبت آنے لگے، اپنا مکان بیچنا چاہو، تو حدیث میں فرمایا کہ اس کے اوپر پہلے پیشکش کر اپنے برابر والے پڑوسی کہ بھائی میں مکان بیچنا چاہتا ہوں، اگر فلاں کسی اور شخص سے معاملہ کرنا چاہتا ہوں، اتنے پیسے میں بیچ رہا ہوں، اگر تم چاہو خریدنا تو پہلا حق تمہارا ہے، تمہیں دے دو۔ اور اسی کے اوپر اگر یہ پیشکش کی یا نہیں کی، دونوں صورتوں میں اس جار ذی القربى کو شفعے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ شفعے کا حق حاصل ہوتا ہے کہ اگر اس نے مکان بیچ دیا اور اس کو اطلاع مل گئی کہ مکان بیچا گیا، تو یہ فوراً اگر کہہ دے کہ میں لوں گا، تو وہ پہلی جو بیع ہوئی تھی اس کو یہ فسخ کر دے گا اور شفعے کے طور پر یہ مکان لے سکتا ہے۔ الجار ذی القربى میں ہے یہ بات، الجار الجنب میں نہیں، جس کا مکان بالکل ملا ہوا ہو، متصل ہو، لگا ہو، اس کے حقوق سب سے زیادہ ہے۔ ایک تفسیر الجار ذی القربى کی اور بھی کی گئی ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ الجار ذی القربى کے معنی یہ ہے کہ وہ پڑوسی جس کے ساتھ رشتہ داری کا بھی تعلق ہو، پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، وہ ہے الجار ذی القربى۔ اور الجار الجنب سے مراد وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی تو ہے، رشتہ داری کا تعلق کوئی نہیں۔ تو الجار ذی القربى کو مقدم اس لیے کیا کہ اس کے دو حق ہیں، ایک پڑوس کا، ایک قرابت کا۔
رشتے داری کا، اور الجار الجنب وہ ہے جس کو پڑوس کا حق تو ہے، قرابت داری کا حق نہیں۔ اور تیسرے معنی بعض حضرات نے یہ کیے ہیں، دونوں میں فرق یہ بیان کیا ہے کہ الجار ذی القربہ کے معنی ہے مسلمان پڑوسی، پڑوسی ہے اور مسلمان، اور تیسرا وہ الجار الجنب وہ ہے جو پڑوسی ہے اگرچہ مسلمان نہیں، حق اس کا بھی ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، لیکن پڑوسی ہے، تو پڑوسی ہونے کی حیثیت سے وہ تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ اور البتہ جو مسلمان ہے اس کا حق ظاہر ہے کہ زیادہ ہے، اس لیے الجار ذی القربہ کو مقدم فرمایا، الجار الجنب کو مؤخر فرمایا۔ اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جن کے انسان پر 3 حق ہیں، 3 حق ہیں، یعنی ایک پڑوسی فرض کرو ایسا ہے تمہارا جو مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے اور پڑوس میں بھی ہے، گھر سے گھر ملا ہوا ہے، تو اس کے 3 حق ہیں تمہارے اوپر، ایک مسلمان ہونے کا حق، ایک قرابت داری رشتہ داری کا حق، تیسرے پڑوسی ہونے کا حق۔ یہ 3 حق اس کے عائد ہوتے ہیں جو آدمی مسلمان بھی ہو، قرابت دار بھی ہو اور پڑوسی بھی ہو۔ اور بعض پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جن کے 2 حق ہیں، کہ مثلا وہ رشتہ دار ہے اور مسلمان ہے، نہیں یعنی مسلمان نہیں ہے، یعنی مسلمان ہے اور ساتھ میں پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، تو مسلمانی کا حق ہے اور پڑوس میں ہونے کا حق ہے، رشتہ دار ہونے کا حق اگرچہ نہیں، تو 2 حق۔ اور بعض ایسے ہیں جن کا ایک ہی حق ہے کہ مسلمان بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، لیکن پڑوس میں رہتا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بھی حق ہے، پڑوس کا حق ہے کہ اس کو تم کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنی ذات سے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کی راحت کا انتظام کرو، اس کی کوئی تکلیف ہو تو اس کا دکھ درد میں شامل رہو، اگرچہ غیر مسلم ہے، اسلام کا رشتہ اس کے ساتھ موجود نہیں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ بحث پڑوس کی بنیاد پر حق قائم ہو رہا، اس کے دین سے نفرت کرو، اس کے مذہب سے نفرت کرو، لیکن اس کی ذات سے نفرت نہیں، اس کی ذات کی حقارت نہیں، اس کی ذات کے ساتھ حسن سلوک، اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ، اس واسطے جو پڑوسی، یہ 3 قسم کے پڑوسی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، تو یہ تینوں قسم اس میں داخل ہو گئے، الجار ذی القربہ والجار الجنب۔ کیا حق ہے پڑوسی کا؟ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، غالباً 6 حقوق بیان فرمائے پڑوسی کہ جب کوئی تمہارے پڑوس میں رہتا ہو تو ان 6 حقوق کا لحاظ کرو۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اگر وہ محتاج ہو، حاجت مند ہو، روپے پیسے کا، کھانے پینے کی چیزوں کا وغیرہ کا، تو تمہارا بحیثیت پڑوسی کے فرض ہے کہ اس کی احتیاج کو دور کرو۔ اسی واسطے حدیث میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جبکہ اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوکا ہو۔ اگر پڑوسی برابر میں بھوکا سو گیا ہے تو یہ ایمان، اس پڑوسی کے ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا سوئے، یہ اس کا فرض ہے کہ اس کی خبر گیری کرے، دیکھیں کہ اگر اس کے ہاں کھانے پکانے کا سامان، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے تو اس کھانے پینے کا سامان پہنچائے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جب زکوٰۃ دے دی تو بس چھٹی ہو گئی، سال بھر میں 2.5% نکال دیا زکوٰۃ کا تو بس چھٹی، اب اس کے بعد کوئی فریضہ ہمارے اوپر عائد نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے انسان کے۔ وہ کیا حق ہے؟ وہ یہی ہے
مثلا اگر پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو اس وقت میں پڑوسی کو کھانا کھلانا یہ واجب ہے، فرض ہے، محض مستحب اور سنت والی بات نہیں ہے، فرض ہے جو اس کو کھانا کھلائے، کھانا پہنچائے اس کے پاس اگر بھوکا ہے۔ یہ زکات کے علاوہ ہے۔ کوئی آدمی بھوک سے بیتاب ہے کسی بھی حالت میں، اس کو کھانا کھلانا یہ فرض ہے۔ اور ایک ہے اس کو بھی فقہاء کرام نے فرض قرار دیا، جس کو کہا حق الماعون۔ یہ سورہ ماعون سورت نازل ہوئی ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم یراؤون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ افسوس ہے ان نماز پڑھنے والوں کا، یہ الفاظ قرآن کریم بھی ہے، افسوس ہے ان نماز پڑھنے والوں پر جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اور جو معون کو بھی روکتے ہیں۔ معون کے معنی کیا ہے؟ معون کے معنی یہ ہے کہ جو چھوٹی موٹی برتنے کی چیزیں ہوتی ہیں، استعمال کی چیزیں، تو ان کو اگر کوئی پڑوسی مانگے، معمولی استعمال کی چیز ہے جس سے کوئی خاص نقصان اپنا نہیں ہوتا، تو وہ مانگنے آ گیا پڑوسی کے صاحب ہمیں ذرا ایک برتن کی ضرورت ہے، ذرا برتن دے دو۔ کوئی پہلے زمانے میں آگ لینے آ جایا کرتے تھے کہ آگ دے دو تھوڑی سی، کوئی گلاس پیالہ لینے مانگنے آ گیا، کوئی وقتی ضرورت کی کوئی چیز مانگنے آ گیا، اس کو کہتے ہیں معون۔ تو فرمایا کہ وہ نماز پڑھنے والے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یہ برتنے کی چیزیں جب کوئی پڑوسی مانگنے آئے تو یہ دینے پر آمادہ نہیں ہوتے، روکتے ہیں، تو ان کے لیے افسوس ہے، ان کے اوپر افسوس ہے۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ پڑوسی اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز استعمال کے لیے مانگتا ہے تو اس کو دے دینا چاہیے، یہ بھی فرائض میں داخل ہے۔ ہاں لیکن اس میں یہ بات سمجھ لیجیے کہ اس سے مراد ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں کہ جن کے استعمال سے کوئی خاص نقصان واقع نہیں ہوتا۔ بڑی بڑی قیمتی اشیاء کوئی پڑوسی جو ہے وہ یہ عادت ہی بنا لے، صبح شام یہ مانگنے چلا جایا کرے اور بڑی بڑی قیمتی اشیاء مانگنے لگے، تو وہ اس کے اندر داخل نہیں۔ چھوٹی موٹی استعمال کی اشیاء جن کے دینے سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا اور ان کو دے دے آدمی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا ذکر ہے خاص طور پر، ان کو منع کرنا حرام۔ تو پہلا حق پڑوسی کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر وہ محتاج ہو، ضرورت مند ہو، تو اس کی ضرورت کو پورا کرو، پیسے دے کر کرو، کھانا بھیج کر کرو، استعمالی اشیاء اس کو فراہم کر کے کرو، جس طرح بھی ممکن ہو اس کی پریشانی کو دور کرو۔ دوسرا حق یہ بیان فرمایا حدیث میں کہ پڑوسی کا دوسرا حق یہ ہے کہ ان تقرضہ اذا استقرض، کہ اگر کبھی وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دے، اگر کبھی قرض مانگے تو قرض دے دو، یہ بھی اس کا حق ہے۔ اس میں بھی دونوں شرعی تفصیل یہ ہے کہ اگر قرض مانگ رہا ہے ایسی حالت میں کہ بیچارہ سخت پریشان ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تو اس وقت میں تو قرض دینا فرض ہے۔ لیکن اگر ایسی حالت تو نہیں ہے لیکن فی نفسی کسی ضرورت کے خاطر مانگ رہا ہے، تو اگرچہ فرض نہیں لیکن حسن سلوک کا تقاضا ہے، مستحب ہے کہ قرض دیا جائے۔ اور یاد رکھیے قرض دینے کی فضیلت بہت حدیث میں آئی ہے، حدیث میں قرض دینے کی بہت فضیلت آئی، بلکہ بعض علماء کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ قرض دینے میں ہدیہ دینے کے مقابلے میں زیادہ ثواب ہے، ہدیہ دینے سے زیادہ ثواب ہے قرض دینے میں۔ اسی واسطے بعض علماء کا معمول نقل کیا ہے کہ جب کوئی شخص ان سے پیسے مانگتا تو وہ اس کو کہتے بھائی تمہیں یہ میں قرض دے رہا ہوں، قرض دیتے، اور جب اگر کبھی ادائیگی کا موقع آتا تو اسے معاف کر دیتے کہ میں نے معاف کر دیا، تو ڈبل ثواب ہے، قرض دینے کا ثواب الگ اور قرض معاف کرنے کا ثواب الگ ہے۔
تو ہدیہ براہ راست دینے کے بجائے پہلے قرض کو عنوان سے دیتے تھے اور بعد میں معاف کر دیتے، اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، قرض کا ثواب حاصل کرنے، بڑا اجر و ثواب ہے قرض دینے کا۔ اللہ، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ آج کا زمانہ ایسا آ گیا کہ قرض دینے، کسی کو قرض دینا اس نقطۂ نظر سے کہ واپس ملے گا، یہ مشکل ہو گیا۔ قرض دینے کے بعد واپس ملنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارے حضرت والد صاحب قدس اللہ سرہ، حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کی بات نقل فرمایا کرتے تھے کہ آج کل میں اس کو قرض جب کوئی مانگنے آتا ہے تو اتنا قرض دیتا ہوں جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ اگر واپس نہ آئے تو کوئی صدمہ اور کوئی تکلیف، تاکہ اگر وہ نہ بھی دے تو معاملہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ بہرحال لیکن قرض دینے کی فضیلت بہت ہے، اور قرض دینے کے بعد جب دینے کا وقت آ جائے تو اس شخص کو جو تنگ دست ہے بیچارہ دینے کا قابل نہیں ہے، اس کو مہلت دینے کی بڑی فضیلت ہے، اور پھر معاف کر دینے کی اور ذرا فضیلت ہے۔ لہذا اگر قرض دے کر مہلت دی جائے پھر معاف کر دیا جائے تو اس میں ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو دوسرا حق پڑوسی کا یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کروایا کہ جب وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دے۔ تیسرا حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا یہ بیان فرمایا کہ جب اس کے ہاں کوئی خوشی ہو تو اس خوشی میں جا کر شریک مبارکباد دو۔ اس کے ہاں اولاد ہوئی، جا کر مبارکباد۔ کوئی اور خوشی کا واقعہ پیش آیا تو اس کو جا کر مبارکباد۔ آج کل معاشرے میں یہ سب کام ہوتے تو ہیں، مبارک کوئی اولاد ہو گئی مبارکباد دینے چلے گئے، امتحان میں کوئی کامیاب ہو گیا اس کی مبارکباد دینے چلے گئے، کوئی اور خوشی کی خبر آ گئی اس کو مبارکباد دینے چلے گئے، یہ سب کرتے ہو، لیکن آج سے اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے کسی پڑوسی کو کوئی خوشی پیش آئے تو اس کو جا کر مبارکباد دو، اس کی خوشی میں شریک ہو جاؤ۔ تو اب تک کر رہے تھے بطور رسم کے، بطور عادت کے، بطور رواج کے، اور آج اس حدیث کو سننے کے بعد نیت یہ کر لو کہ یہ اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں، تو اب یہ مبارکباد دینے جاؤ گے تو انشاءاللہ اس مبارکباد کے دینے کا بھی ثواب ملے گا، سنت پر عمل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کی برکات حاصل ہو۔ تو تیسرا حق یہ بیان فرمایا کہ جب اس کے ہاں کوئی خوشی کا موقع ہو تو مبارکباد دو، لیکن مبارکباد دینے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ رسموں کی پابندی جو ہمارے ہاں چل پڑی، رسموں کی پابندی نہیں۔ کیا رسمیں کہ صاحب مبارکباد بغیر مٹھائی کے ڈبے کے نہیں ہو سکتی، جب کہیں مبارکباد دینے جاؤ تو ایک مٹھائی کا ڈبہ ضرور لے کے جاؤ، چاہے مٹھائی کے ڈبوں کے ڈھیر لگ جائیں، کھانے والا کوئی نہ ہو، لیکن رسم ہے، اگر نہیں جائیں گے تو نہ ہو۔ تو یہ اس کا کوئی تعلق سنت سے نہیں ہے۔ مانا یہ ہے کہ اس کے خوشی میں جا کر شریک ہو جاؤ، اس کو دعا دو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس خوشی کو راحت لائے اور خوشیاں اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے، لیکن کہ ضرور ایک مٹھائی کا ڈبہ ساتھ ہونا چاہیے، اس رسم کی پابندی کی ضرورت ہے۔ کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف پر اس کی تعزیت کرو، تعزیت کے معنی تسلی دو اس کو جا کر، اگر امکان میں ہے اس تکلیف کو دور کر دو، اگر امکان میں نہیں ہے تو کم از کم تسلی کر، زبانی طور پر ہمدردی کا اظہار کر، یہ ہے تعزیت۔ تعزیت کے معنی اصل میں ہے لغت میں تسلی دینا، کسی کا دل صدمے سے سرشار ہے، اس کو جا کر کوئی ایسے کلمات کہنا، ایسی باتیں کہنا جس سے کہ اس کے دل کو ٹھنڈک پڑ جائے، اس کو کہتے ہیں تعزیت۔ اور لوگوں نے ہمارے یہاں تعزیت بنا لیا کہ اور رلانا،
کسی کی میت ہو گئی تو اس کو جا کر ایسی باتیں کرنا کہ جس سے اس کو اور رونا آئے اور زیادہ صدمہ ہو، اس صدمے کو برانگیختہ کرنا، اس غم کو ابھارنا. خاص طور سے خواتین میں تو یہ بیماری بہت ہی زیادہ ہے. وہ تعزیت کا مطلب یہ سمجھتی ہے کہ جب کسی کے یہاں جائیں تو جا کر روئیں ضرور، اور خود بھی روئیں دوسروں کو بھی رلائیں. تو اس کے بغیر تعزیت نہیں ہوتی. خوب سمجھ لو کہ تعزیت کا یہ مطلب نہیں. تعزیت کے معنی ہے تسلی دے، جس طرح بھی تسلی ہو، ذرا اس کا حوصلہ بندھے جیسا بھی. وہ کلمات کہنا ایسا طریقہ ہے، کوئی کلمات کہنا بھی ضروری نہیں اور کچھ نہیں، تو بس اتنا سنت کا طریقہ جو ہوتا ہے، سنت کے کلمات وہی ادا کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے. اعظم اللہ تعالی اجرا. تو یہ الفاظ کہہ دے بس. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی کلمات ضروری کہے جائیں، لیکن جس کام سے بھی کچھ تسلی ہونے کی توقع ہو وہ کام ہے. تو چوتھا حق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا پڑوسی کا کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو جا کر تسلی دو. پانچواں حق یہ بیان فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اس کی بیمار پرسی کرو اور تیمارداری کرو. تیمارداری اس طرح کرو جس سے کہ اس کو راحت ملے، اس کے دل کو حوصلہ ہو اور تکلیف نہ پائے. ایسے طریقے سے اس کی عیادت کرو. عیادت بھی بڑا زبردست عمل ہے. حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب سے گھر سے نکلتا ہے اور جب تک واپس آتا ہے اس وقت تک پورے عرصے جنت کے باغ میں رہتا ہے. جنت کے باغ میں رہتا ہے جب کسی کو عیادت سے نکل جاتا ہے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک واپس نہیں آ جاتا اس وقت تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. اتنی عظیم فضیلت ہے عیادت، بشرطے کہ عیادت کے طریقے سے، عیادت کے آداب سے. عیادت کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ تکلیف نہ پہنچے مریض کو. ارے بھائی اس کی عیادت کرنے جا رہے ہو اس کے حوصلہ بڑھانے کے لیے، اس کے دل کو ڈھارس دینے کے لیے، نہ کہ تکلیف پہنچانے کے لیے. ایسے وقت میں پہنچ گئے جبکہ اس کے آرام کا وقت ہے، گئے عیادت کرنے الٹا تکلیف پہنچا دی، تو یہ ناجائز بات. ایسے وقت کا انتخاب کرو جس سے اس کو تکلیف نہ ہو. اور یہ بھی ادب بتا دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من عاد منکم فلیخفف. جب تم میں سے کوئی شخص عیادت کرنے جائے، کسی کی تیمارداری کرنے جائے، وہ بیمار کرسی کرنے جائے، فلیخفف، تو ہلکا پھلکا رہے، یعنی جتنا جلدی ہو سکے اٹھ کے واپس آ جائے. چند کلمات کہے، جا کر تسلی دی. یا حدیث میں ہے کہ پیشانی پر ہاتھ بھی رکھتے تھے آپ اور دعا بھی پڑھتے اللہم ربنا تقبل الباس اس کے اندر شافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما. یہ دعا بھی پڑھ دی. یا اور کوئی دعا اگر وہ نہیں آتی تو اردو میں کر دی، اللہ آپ کو جلدی شفا عطا فرما دے. تھوڑا سا حال معلوم کر لیا اور زیادہ دیر تک نہ بیٹھ، کیونکہ زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بعض اوقات مریض کو گرانی ہونے لگتی. بے تکلف آدمیوں کے آدمی نہیں ہے، بیٹھا ہے جم کے بیٹھ گیا. اب وہ بیچارہ مریض جو ہے وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے آزادی سے، وہ نہیں کر سکتا، تو ایسا کام نہ کرے. حضور عبد السلام نے فرمایا من عاد منکم فلیخفف. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور، پہلے بھی ان کے کئی واقعات آپ کو سنائے، محدثین میں سے ہیں، فقہاء میں سے ہیں، صوفیاء کرام میں سے ہیں. وہ بیمار ہوئے تو بزرگ آدمی تھے، ساری دنیا عیادت کے لیے آتی تھی، تو آپ تو بیچارے آداب سے واقف تھے. ایک بیچارہ آگے آدمی زیادہ عقیدت مند تھا، تو آ کر عیادت کے لیے بیٹھا اور جم کے بیٹھ گیا، چلتا ہی نہیں کسی طرح. اب وہ حضرت شیخ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ کچھ بیچارے کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، نہ گھر والوں کو بلا سکیں نہ کچھ کر سکیں، مربت میں خاموش. اب
وہ بیٹھا ہے. جب گھنٹے گزر گئے اور وہ چلتا ہی نہیں تھا کسی طرح، اس دوران کچھ لوگ آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے. تو حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ایک تو بیماری تو ہے ہی، بیماری کے ساتھ ساتھ لوگوں کو عیادت کے آداب پتہ نہیں، اس سے اور تکلیف ہوتی ہے، اور عیادت کرنے والوں کی بے ادبی سے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. وہ بندہ خدا پھر بھی نہ سمجھا تو کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ فرمائیں تو میں دروازہ بند کر دوں تاکہ کوئی اندر نہ آئے عیادت کرنے کے لیے. تو حضرت نے آخر میں فرمایا کہ بھائی ہاں بند تو کر دو لیکن باہر سے بند کر دو، اندر سے نہیں باہر سے جا کے بند کر دو. تب جا کے کہیں وہ ٹلا. تو یہ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من عاد منکم فلیخف، جب عیادت کرو تو ہلکی پھلکی کرو جس سے کہ مریض کو گرانی نہ، بار نہ، تکلیف نہ، اس بات کا خیال. تو 5واں حق بیان فرمایا بیماری کے وقت میں عیادت. اور 6واں حق فرمایا کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، اس کے جنازے میں شریک ہونا، جنازے کے ساتھ چلے جانا. یہ 6 حق بیان فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حل پڑھو پھر دوبارہ گنا دیتا ہوں آسانی سے کہ اگر محتاج ہو تو اس کی حاجت پوری کرے، اور اگر وہ قرض مانگے تو قرض دے. تیسرا، اگر خوشی میں اس کے خوشی کے موقع پر اس کو جا کر مبارکباد دے. چوتھا، اس کے غم کے موقع پر اس کی تسلی دے، اس کو تسلی کرے. 5واں کہ اس کا بیماری کے وقت میں اس کی عیادت کرے. 6واں، اگر اس کے ہاں انتقال ہو جائے تو جنازے میں شامل ہو، جنازے میں شرکت کرے. یہ 6 حقوق تو ہر پڑوسی کے، ہر مسلمان کے ذمہ واجب کہ یہ کام انجام ہے. لیکن یہ 6 حقوق میں منحصر نہیں ہے بات، بلکہ جتنا ہو سکے حسن سلوک، اچھا معاملہ پڑوسی کے ساتھ کرنا، یہ خیر ہی خیر ہے، ثواب ہی ثواب، جس کی تفصیل کچھ تھوڑی تھوڑی آگے آ رہی ہے انشاءاللہ. اللہ، جتنے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، بزرگان دین، علماء کرام، محدثین، فقہا، بزرگان دین، ان سب کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اتنا بہترین معاملہ ہوتا تھا کہ لوگ ان کے پڑوسی ہونے پر فخر کیا کرتے. ایک محدث ہیں، مشہور محدث ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں ان کی بہت سی احادیث مروی ہیں. اللہ، ابو حمزہ السکری ان کا نام، ابو حمزہ السکری. اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کو محدثین نے حدیث کی روایت میں تھوڑا سا ضعیف قرار دیا ہے، تاکہ یہ ذرا حافظہ کمزور تھا، اسے ضعیف ہے. لیکن نام ان کا سکری. سکری اس لیے کہتے ہیں، شکر کہتے ہیں عربی زبان میں نشے کو. تو سکری ان کو اس لیے کہتے تھے کہ ان کی باتیں اتنی دلچسپ اور اتنی لذیذ اور اتنی میٹھی ہوتی تھی کہ جو شخص بھی ان سے بات چیت کرتا، ہم کلام ہوتا، تو وہ ایسا ہوتا جیسے کہ نشہ آ گیا. اس لیے ان کو ابو حمزہ السکری کہا کرتے تھے. تو یہ جس محلے میں رہتے تھے، جس محلے کے اندر مقیم تھے، ایک مرتبہ اپنا گھر فروخت کرنے کا ارادہ کر لیا، اور ایک خریدار سے بات چیت ہو گئی کہ گھر فروخت کر کے کسی اور جگہ منتقل ہونا چاہتے ہیں. تو جب ارادہ کر لیا، پڑوسیوں کو پتہ لگا کہ ابو حمزہ سکری جو ہے اپنا گھر فروخت کر کے جا رہے ہیں. اور گھر فروخت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، اور سوچا کہ دوسری جگہ دوسرے محلے میں سستا مکان مل جائے گا، اس کو فروخت کر دیں گے تو کچھ پیسے بچ جائیں گے، کام آئیں. تو سارے محلے والوں کا وقت بنا کر ان کی خدمت کا حاضر ہوں، اور آ کر عرض کیا کہ حضرت آپ سنائیں کہ آپ مکان چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے، کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو خدا کے لیے آپ ہمیں اپنے پڑوس سے محروم نہ کریں. حضرت نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ بھائی میں ویسے تو جانا چاہتا تھا، لیکن میرے اصل میں کچھ ضرورت ہے، اس واسطے میں
چاہتا ہوں کہ مکان فروخت کر دوں. تو سارے محلے والوں نے باتفاق یہ کہا کہ حضرت جتنے رقم میں آپ مکان فروخت کرنا چاہتے ہیں ہم سب مل کر اتنا ہدیہ آپ کے خدمت میں پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہمارا پڑوس نہ چھوڑیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ 25,000 درہم میں مکان فروخت کیا تھا. تو سارے کے سارے پڑوسی مل کر 25,000 درہم جو ہے وہ خدمت میں لے آئے کہ یہ ہم پیش کرنے کو تیار ہے، آپ نے ضرور اس سے پوری کر لیجئے، لیکن ہمارا پڑوس آپ نہ چھوڑیے. تو خیر وہ انہوں نے جب یہ دیکھا ابو حمزہ شکری رحمۃ اللہ نے کہ اتنے یہ لوگ مخلص ہیں تو ارادہ ہی ترک کر دیا. پیسے قبول نہیں کیے لیکن ارادہ ترک کر دیا اور اپنے ان پڑوسیوں کا حق ادا کرنا. تو خیر جتنے ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان سب کا حال یہ تھا. میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے بارہا سنا. ایسے نہیں بن جاتے ہیں اللہ والے، کچھ محنت کرنی ہوتی ہے اور کچھ اعمال ہوتے ہیں جو بناتے ہیں تو کسی کو کسی مقام پر پہنچاتے ہیں. میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ سے سنا حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم، میرے والد ماجد کے استاد، اور فتاوی عزیزی عزیز الفتاوی ان کا چھپا ہوا ہے، 10 جلدوں میں چھپا ہوا ہے. ان کے بارے میں والد صاحب قدس اللہ سے فرماتے تھے کہ روزانہ کا معمول تھا کہ مدرسے جانے سے پہلے جتنی پڑوس کے اندر بیوائیں رہتی تھیں ان سب کے پاس جاتے اور کہتے کہ آپ کو جو کچھ سودا سلگ منگانا ہو تو مجھے بتا دیں، میں آپ کو سودا دوں. تو اب اس گھر ایک گھر سے لیا، دوسرے گھر سے، تیسرے گھر سے، سب سے ان کی ضروریات معلوم کی اور جا کر بازار گئے، بازار سے ان کا سودا خریدا اور خرید کر ان کے گھروں میں پہنچائے. روز کا معمول. اور پھر اسی پر بس نہیں، سودا پہنچایا کسی کے گھر تو وہ نیک بندی اللہ کی وہ کہتی کہ صاحب مفتی صاحب یہ تو آپ غلط لیا ہے، میں نے تو آپ سے دھنیا منگایا تھا آپ پودینہ لیا، اور میں تو ایک چٹاک منگایا تھا آپ آدھی چٹاک لیا ہے، یا جو آدھی چٹاک منگایا تھا ایک چٹاک لیا ہے. اچھا بیوی کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں، دوبارہ جا رہے ہیں اور لے کر آئے. روز کا معمول، روزانہ بلا ناغہ. اور کون؟ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند. اللہ، یہ سے حضرات یہ سب دین ہے بھائی، یہ سب دین ہے. دین صرف نماز روزہ تسبیح ذکر نہیں، یہ سب دین ہے کہ اپنے پڑوسیوں کی خدمت کا جذبہ کہ یہ بیچاری بیوائیں ہیں، ان کا کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے، میں کسی طریقے سے ان کی خبر گیری کر لوں، ان کو پہنچا دوں. اللہ، پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. پھر ایک بات تو یہ ہے کہ پڑوسی کے حقوق سن لیا آپ نے. اس میں کہیں کوئی قید یہ نہیں ہے کہ پڑوسی وہی ہے جو ہمارا ہم مرتبہ ہو. اگر ہمارا بنگلہ ہے تو اس کا بھی بنگلہ ہو تو پڑوسی ہے، اور اگر جھونپڑی پڑی ہے تو پڑوسی نہیں ہے. پڑوسی سب برابر. اگر بنگلے میں رہتے ہیں تو برابر کے بنگلے والا بھی پڑوسی، اور وہاں اگر کوئی جھونپڑی پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی پڑوسی. اس کا بھی وہی حق ہے جو بنگلے والے کا، بلکہ اس سے زیادہ ہے، کیونکہ بنگلے والا خود کفیل ہو سکتا ہے اور وہ بیچارہ جھونپڑی والا ہو سکتا ہے جو خود کفیل نہ ہو. لہٰذا اس کو زیادہ ضرورت ہے تمہارے حق کے جوار کی، تمہاری ہمدردی. آج کل یہ ہو گیا کہ ذہن میں آ گیا جو ہمارے اسٹیٹس کا ہو وہ تو ہے پڑوسی، اس کے ساتھ گھلنا بھی ہے، ملنا بھی ہے، اس کی خوشی میں بھی شریک ہے، اس کے دکھ درد میں بھی شریک ہے. اور جو بیچارہ غریب پڑوسی ہے جس کی جھونپڑی پڑی ہے، اس کا کوئی حق نہیں، نہ اس کی خوشی میں شریک، نہ اس کی غمی میں شریک، نہ اس کے کی حاجتوں میں شریک. تو گویا وہ پڑوسی کی فہرست سے خارج ہوتی ہے. یعنی پڑوسی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جتنا آپ کماتے ہیں اتنا ہی وہ بھی کمائے. جیسے مکان میں آپ رہتے ہیں ویسے مکان میں وہ بھی رہے، تب ہے پڑوسی، تب اس کے حقوق ادا کریں گے، اس کے معاملات میں شریک ہوں گے. خوب سمجھ لو کہ یہ پڑوسی نہیں. پڑوسی کے معنی یہ ہے کہ جو تمہارے قریب رہتا ہو، غریب ہو کہ امیر ہو، بنگلے والا ہو یا جھونپڑی والا ہو، وہ سب تمہارے پڑوسی کے حقوق کے اندر داخل. اللہ،
حضور نبی کریم، قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ادا میں تعلیمات چھوڑ گئے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بازار تھا مدینہ طیبہ میں، بازار تھا ایک جس کو منافع کہا کرتے تھے. آج بھی منافع کے نام سے ہے مدینہ طیبہ میں بازار. صورت بدل گئی لیکن جگہ وہی اور نام بھی وہی. منافع کے معنی ہوتے ہیں وہ جگہ جہاں اونٹنے کو بٹھایا جائے، تو اسی نام سے آج بھی مدینہ منورہ میں وہ بازار موجود ہے. تو اس بازار کے اندر سارے لوگ جو تھے وہ اپنا سودا ودا بیچا کرتے تھے. تو بہت سو کی تو دکانیں تھیں، کوئی ایک کا دکان ایسا بھی آ جاتا تھا جس کی دکان تو کوئی نہیں تھی، جیسے تھڑا لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے بیچا کرتا. تو ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا زاہد، اور وہ مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر کسی بستی میں رہا کرتے تھے، اور جب موقع ہوتا تو کچھ سودا لے کے وہاں آ جاتے بازار میں، اور دکان تو کوئی تھی نہیں، ویسے ہی کھڑے ہو کر اور اپنا سودا بیچا کرتے تھے. ایک تو غریب بے انتہا، دوسرے شکل صورت کے اعتبار سے بھی بیچارے سیاہ فام تھے، اور یعنی لکھا ہے کہ بدصورت تھے، یعنی شکل صورت اچھی نہیں تھی دیکھنے میں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بازار میں تشریف لے جاتے تو سارے بازار والوں سے ہٹ کر سب سے زیادہ توجہ اس ظاہر کے اوپر جاتے، اس سے جا کے باتیں کرتے اس ظاہر سے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھڑے ہوئے سامان بیچ رہے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لے گئے چپکے اور جا کر پیچھے سے اس کی کولی بھر لی. ظاہر جیسے مذاق میں کسی کو دوست کو پکڑ لیتے اور اس کا آنکھوں پر جیسے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، آنکھ بند کر لیتے ہیں، اس طریقے سے پیچھے سے کولی بھر کر اور آنکھ بند کر لی. تو انہیں کا کون ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر آواز لگائی کہ میں یشتری منی ھذا العبد بدرہم، یہ اس غلام کو مجھ سے کون خریدتا ہے؟ یعنی جیسے آواز لگاتے ہیں نیلام کے اندر، یہ غلام ہم سے کون خریدتا ہے؟ تو آواز سے وہ پہچان گئے حضرت ظاہر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے پیچھے سے آپ نے کولی بھری ہوئی تھی، انہوں نے اپنی کمر کو اور پیچھے کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل متصل ہو جانے کی کوشش کی، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اذن تجدنی یا رسول اللہ قاصدہ، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے بیچنا چاہیں گے تو مجھے تو بہت کھوٹا پائیں گے، کوئی مجھے قیمت لگانے کو تیار نہیں، میں تو اتنا بے حقیقت ہوں کہ کوئی مجھے ایک درہم میں بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوگا، ایک پیسہ بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا. تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکنک یا ظاہر لست عند اللہ بکاسب، اے ظاہر دنیا والے تمہیں کتنا ہی کھوٹا سمجھے لیکن اللہ کے نزدیک تم کھوٹے نہیں، اللہ کے نزدیک تمہاری قیمت کم نہیں ہے، اللہ کے نزدیک تمہاری قیمت بہت. تو سارے جتنے بازار والے تھے دولت مند، ان سب کو چھوڑ کر دونوں جہان کا سردار جس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہے جس کی طرف اور کوئی متوجہ نہیں. تو یہ نہیں ہے کہ صاحب حقوق جو ہیں وہ اسی کے ہیں جس کے پاس دولت ہے، حقوق اسی کے ہیں جس کے پاس کوٹھی ہے، حقوق اسی کے ہیں جس کے پاس کار ہے، نہیں، بلکہ زیادہ توجہ ان افراد کی طرف جو بے سر و سامان ہے، بے وسیلہ ہے. تو ایسے پڑوسی تلاش کرو اپنی بستی. اور جیسا آیت میں دو بتا دیے نا، الجار ذی القربہ، بالکل برابر والے پڑوسی بھی، بل جار الجنب جو تھوڑا سا فاصلے پر ہو وہ بھی جان کے اندر داخل ہے. تو اب دیکھو کہ آس پاس جہاں رہتے ہو تو وہاں پر جھوپڑی والے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو بے وسیلہ ہیں، جن کا منصب کوئی نہیں سمجھا جاتا، وہ بھی پڑوسی کے حق کے اندر داخل ہیں، ان کی طرف توجہ دینے کی فکر کرو. والجار الجنب پہ چاہے داخل ہو. تو یہ دوسری قسم ہو گئی، دو قسم، الجار ذی القربہ اور الجار ذی الجنب. تیسری قسم بیان فرمائی والصاحب بالجنب. اشارہ عرض کر دیا میں نے کہ صاحب بالجنب سے مراد ہے وہ ہم نشین جو عارضی طور پر کسی طرح ساتھ ہو گیا ہو، بس میں سفر کرتے ہوئے ساتھ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے
ریل میں سفر کرتے ہوئے بیٹھا ہے, جہاز میں سفر کرتے ہوئے بیٹھا ہے, اور مجلس میں بیٹھا ہے. اب ہم بیٹھے ہیں مجلس کے اندر, ہمارے برابر میں جو بیٹھا ہے وہ ہمارا صاحب بالجم. اور اسی کے اندر فرمایا گیا کہ ہم پیشہ, یعنی جو پیشہ ہم کر رہے ہیں اسی پیشے کے اندر دوسرا آدمی بھی ہے, وہ بھی صاحب بالجم کی تفسیر میں بعض علماء کرام نے داخل فرمایا. تو ان سب کے حقوق ہیں. کیا حقوق ہیں؟ کہ بھائی جب تھوڑی دیر کا تمہارا ساتھ ہوا ہے, اس تھوڑی دیر کے اندر بجائے اس کے کہ تم اپنی ذات سے اس کو تکلیف پہنچاؤ, کچھ راحت دینے کی فکر کرو. ارے بھائی بس میں سفر کرنا ہے, آدھے گھنٹے, 1 گھنٹے, 2 گھنٹے, اس 2 گھنٹے میں اگر تھوڑی سی تکلیف تم نے اٹھا لی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, مر نہیں جاؤ گے. اور اگر اس 1-2 گھنٹے کے اندر اپنے برابر والے کو تم نے کچھ آرام پہنچا دیا, ایثار کر کے, کچھ تکلیف برداشت کر کے اس کو آرام پہنچا دیا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک تو اس اللہ کے بندے کو نفع پہنچ جائے گا, اور تمہارے لیے اجر بے حساب لکھا جائے گا. تمہارے لیے اجر بے حساب, تھوڑی دیر کی تکلیف لیکن بے حساب اجر. اس کا حق کیا ہے کہ جتنا اس کا حق ہے اس کو ادا کرو. اب دیکھو یہ مسئلہ بھی یاد رکھنے کا ہے, ہمارے یہاں بڑی کوتاہی ہوتی ہے. ریل میں سفر کر رہے ہیں تو ہر آدمی کی بیٹھنے کی کا حق حاصل ہے, ہر ایک آدمی سیٹ کے اوپر. آپ نے جا کر پہلے سے 4 آدمیوں کی جگہ گھیر لی اور کپڑا بچھا لیا جی. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کوئی آ رہا ہے, کوئی دوسرا مسافر, تو آپ اس کو بیٹھنے نہیں دیتے, وہ کھڑا ہے. آپ لیٹے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ کھڑا ہوا جا رہا ہے. تو یہ صاحب بالجم کے حقوق کی حق تلفی ہے, کیونکہ اس کو بھی سیٹ پر بیٹھنے کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا آپ کا. آپ نے اس کا حق مار لیا, یہ گناہ ہے, یہ حق تلفی ہے, اور یہ حقوق العباد کے اسی زمرے میں آتا ہے جس کی میں بار بار تاکید کرتا رہتا ہوں کہ حقوق العباد کو اگر آپ ضائع کرتے تو اس کی معافی بڑی مشکل ہے. اللہ بچائے. ارے بھائی 1 رات کا سفر ہے, جاگ کے بھی چلو اگر گزار لیا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, لیکن اگر اس کا حق تمہارے ذمہ رہ گیا اور قیامت کے دن اس نے اس حق کا سوال کر لیا تو اس کا نتیجہ دیکھو کہ کتنا برا ہوگا, اور اس کے نتیجے میں جو عذاب ہے اللہ بچائے وہ ناقابل بتا. تو یہ صاحب بالجم کا حق ہے, اپنے کسی عمل سے تکلیف نہ پہنچے. ایسا کام کر رہے ہیں, گندگی پھیلا دی, تو جتنے صاحب بالجم ہے, جتنے آس پاس بیٹھنے والے ہیں, ان سب کو تکلیف پہنچے. تو یہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری مسجد میں کوئی شخص کچا لہسن, کچی پیاز کھا کر نہ آئے. کیوں آئے؟ اس واسطے کہ کچا لہسن, کچی پیاز کھا کر آئے گا تو بدبو پھیلائے گا. تو اس بدبو کی وجہ سے مسجد میں آنا منع کرتے ہیں, تاکہ جو مسجد میں آنے والے ہیں ساتھی صاحب بالجم ہے سب, ان کو تکلیف نہ. یہاں تک فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا معذور ہے, بیمار ہے, اس کے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے بیماری کی وجہ سے, اس کے لیے جماعت ماں ہے, مسجد میں نہ جائے, گھر میں پڑے, چاہے خود جانے پر قدرت ہو, لیکن اگر زخم ایسا ہے فرض کرو جس سے کہ بدبو اٹھ رہی ہے, اور برابر والے آدمی کو جب جا کر کھڑا ہوگا تو برابر والے آدمی کو بدبو آئے گی, تو ایسی صورت میں نماز جماعت ساکت ہے اس کی ذمہ سے, گھر میں پڑے. اور اگر وہاں بلکہ جائے گا تو گناہ ہو, لوگوں کو تکلیف پہنچے. یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انسانوں کے حقوق کی رعایت فرمائی. تو یا جب بلا وجہ ایسا کام کرنا جس سے کہ اپنے ساتھی کو, ہمنشین کو تکلیف پہنچے, اذیت ہو, بدبو ہو, گندگی ہو, یہ سارے کام جو ہے صاحب بالجم کے حقوق کے خلاف ہیں. یہ سب ہمارے دین کا حصہ ہیں, اور ہم نے سمجھ لیا کہ دین کے لیے ضروری ہے جتنا گندا ہو آدمی, جتنا غلطی ہو,
جتنا بد نظم ہو اور جتنا بدبو آئے اتنا ہی وہ زیادہ دیندار اور زیادہ اللہ والا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تلقین یہ ہے خود بھی صاف ستھرے رہو دوسروں کو بھی تکلیف نہ پہنچے. یہ سب صاحب بالجم کے حقوق کے اندر داخل ہے. ایک ایک لفظ قرآن نے الگ الگ کر کے ذکر کیا. جار ذی القربیٰ والجار الجنب والصاحب بالجنب. کتنی دیر اب ذرا بات تھوڑی سی اور صاحب بالجنب کے بارے میں باقی ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اللہ سے آپ زندگی رہی تو آپ کروں گا. وقت ختم ہو رہا ہے. دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی اللہم صلی علی اللہم صلی علی اللہم صلی علی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرو.